آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، رات میں روزوں کے، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے. جیسے ابھی ہم نے روزے کے ڈیفینیشن میں لیا تھا کہ کھانے پینے اور سیکشل انٹرکورس اور میاں بیوی کی انٹیمیسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں منع کیا ہے، لیکن اب رمضان کے پورے مہینے میں نہیں. رمضان کے مہینے میں رات کے وقت یہ تمہارے لیے حلال ہے. تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو. ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے. اتنی پیاری آیت ہے. عورت اور مرد یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کیسے ہیں؟ ہمارے جسم سے سب سے کلوزسٹ چیز کیا ہے مجھے بتائیں؟ لباس. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتے میں اتنی کلوزنس رکھی ہے جیسے جسم اور لباس. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جتنے کلوز، جتنے قریب ہوتے ہیں، وہ کلوزنس کوئی اور رشتے میں نہیں ہوتی. ماں باپ کے ساتھ بھی وہ کلوزنس نہیں ہوتی، اپنی پیٹ سے پیدا ہونے والے اولاد کے ساتھ بھی وہ کلوزنس نہیں ہوتی جو کلوزنس اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے بیچ میں رکھی ہے کہ نہیں؟ دین کپڑے کیا کرتے ہیں، لباس کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے ہم کو. یہ سنو، تو شوہر بیوی کو باہر کے خطروں سے پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی بیوی کو باہر کے خطروں سے ایک سیف گھر. آپ دیکھیے اگر آپ میرڈ ہے تو آپ کو ایک سیف جگہ، سیف گھر کس نے دیا؟ شوہر کی طرف سے ملا. تو شوہر بیوی کو باہر کے خطروں سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور بیوی شوہر کے مال، عزت اور اولاد کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ تو لباس جیسے ہمارے جسم کو گرمی سے، سردی سے پروٹیکٹ کرتا ہے، ویسا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے. بیوٹی، لباس سے ہمارے جسم کو خوبصورتی ملتی ہے.
تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. معاشرے میں جو ہے ایک خوبصورتی آتی ہے کہ دے آر لیونگ پیسفلی, الحمدللہ, ہے کہ نہیں. ہیپینس, کپڑے پہنتے, نئے کپڑے پہن کر خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جب نئے کپڑے آپ پہنتے ہیں, نئے کپڑے لاتے ہیں یا اچھے کپڑے پہنتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. ویسے ہی جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کپڑے کیا کرتے ہیں, لباس کیا کرتے ہیں, ہمارے عیب چھپاتے ہیں, اسکرین کرتے ہیں. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے کلوز ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. تو گھر کی بات گھر میں رہنی ہے. یہ اسلامک پرنسپلز کے بھی خلاف ہے اور کئی احادیث سے بھی ہے پروون کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی باتوں کا خیال رکھنا ہے, اس کو امانت داری رکھنا ہے, دوسروں کے سامنے ہرگز بھی بیان نہیں کرنا ہے. دین ضرورت, کپڑے اور لباس جو ہے ہماری بیسک نیڈز میں سے ہے, اسی طرح شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بیسک نیڈز میں سے ہے. آج سوسائٹی میں میاں بیوی کے بیچ میں پرابلمز کافی بڑھ گئی ہے اور یہ رشتہ اگر صحیح ہو جائے ہم معاشرے کے کئی برائیوں سے بچتے ہیں. شیطان کا سب سے پہلا وار, یہ حدیث بھی ہم جو پہلے لے چکے, وہ عرش کے اوپر جو ہے اپنی میٹنگ رکھتا ہے, بلاتا ہے, اور سب سے پہلا وار اس کا کہاں ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے بیچ. کیونکہ میاں بیوی کے بیچ کے رشتے میں جو ہے اگر سکون ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ انسان کا دنیا میں اینڈ ریلیجیس لیول پر پرفارمنس بڑھ جائے گا. جب گھر میں سکون ہوگا تو انسان جو ہے جاب ٹھیک سے کر سکتا ہے, اور بیوی کو بھی جو ہے شوہر کی طرف سے سکون ملا تو وہ ادروائز بھی پیسفلی رہتی ہے, بچوں کی تربیت بھی پیسفلی ہوتی ہے, عبادت بھی پیسفلی ہوتی ہے. دین معاشرے میں جو ہے انشاءاللہ تعالی نکاح کے ہم آگے آئیں گے ٹاپکس تو اس کو اور ڈیٹیل میں لیں گے, تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ گھر میں سکون ہوگا, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی اگر یہ رشتے میں سکون ہوگا. گھر میں جب میاں بیوی میں سکون نہیں ہے تو پھر آج کل ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا جو ہے کافی زیادہ چل رہا ہے, کیونکہ گھر میں سکون نہیں ہے, سکون کہیں اور انسان تلاش کرتا ہے. پھر اس کا اثر بچوں کے ذہن پر ہوتا ہے. اگر دینداری کی بنا پر رشتے چوز کیے جائے تو انشاءاللہ تعالی گھر بسیں گے. کپڑے جو ہے ہم جب کپڑے چوز کرتے ہیں یا لباس چوز کرتے ہیں تو کمفرٹیبل چوز کرتے ہیں, فانسی نہیں. تو ایسے ہی اسپاؤس جب ڈھونڈنا ہے تو اس میں کمفرٹ ہو, اور یہ کمفرٹ دینداری کی بنا پر اگر ہو تو ہوگا. ایک مسلمہ کی محبت یہ سیریز ہے, اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے تو وہ کریے ضرور. اس میں میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے اس میں کافی چیزیں بتائی گئی ہے. یاد رکھیے کپڑوں کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے, اسی طرح رشتوں کو بھی دھونا ہوگا, مینٹین کرنا ہوگا, گلے شکوے مٹانے ہوں گے. اور ہمارے کپڑے صرف ہم کو فٹ آتے ہیں, تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی پرابلم ہو تو بہتر ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اپنے حد تک سالو کرے, اس میں کسی اور کو انوالو نہ کرے. تو یہاں پر میاں بیوی کے رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیوٹیفل بات بتائی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لین علم اللہ, جان لیا اللہ تعالیٰ نے, انکم, بے شک تم, کنتم, تھے تم, تختانونا, تم خیانت کرتے, انفسکم, اپنے نفسوں سے, فتاب علیکم, تو وہ مہربان ہوا تم پر, وعفا عنکم, اور اس نے درگزر کیا تم کو. ایکچولی روزے جب فرض ہوئے تھے, رات کو میاں بیوی کی جو ہے صحبت جائز ہے یا نہیں جائز ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئر حکم نہیں آیا تھا. تو کوئی جو ہے اس کو حلال سمجھتے, کوئی حرام سمجھتے, کوئی جو ہے شہوت یعنی صحبت کر لیتا. تو یہاں پر تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے, یعنی کلیئر حکم نہیں تھا تو تب بھی تم صحبت کرتے, یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ مہربان ہوا, درگزر اللہ تعالیٰ نے کیا عنکم, تم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فل آنا, تو اب باشروہن, مباشرت کرو ان سے, یعنی میاں بیوی کے بیچ میں رمضان کے مہینے میں رات کے وقت جب تم روزہ نہیں ہو تب تمہارے لیے سیکشل انٹرکورس کو حلال کیا ہے. پھر وابتغوا, اور تلاش کرو, ما کتب اللہ لکم, جو لکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے,
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں کیا لکھا ہے؟ نمبر 1 اولاد، وہ تلاش کرو. دین لطف، وہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے لطف اور ساتھ میں اولاد ہے، یہ تلاش کرو. اس کے علاوہ پر ایک اور انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جو ہے رشتے میں اتنا گم مت ہو جاؤ، بلکہ رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز ہم کو تلاش کرنی ہے. کیا؟ لیلۃ القدر. تو وہ بھی تلاش کرو، اس کو مت بھولو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا یا دھاری سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے. یعنی یہاں پر روزے کا ٹائم بتایا گیا ہے. یہاں پر دھاگے سے مراد آسمان میں جو فرسٹ اپیئرنس آف لائٹ ہوتی ہے اس کا دھاگا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ دھاگا تمہیں نظر آئے فجر کے وقت، تب سے جو ہے تم کو روزہ رہنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. یعنی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سن سیٹ سے شروع ہوتی ہے. ایکچولی ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کرسچن تھے بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ جب انہوں نے یہ حکم سنا تو تکیے کے نیچے انہوں نے کیا کیا، اپنے سونے والے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھا اور رات بھر چیک کرتے رہے کہ ویدر ہی کوڈ ڈسٹنگوش بٹوین وائٹ اینڈ بلیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے تکیہ تو بہت بڑا ہے جس میں صبح کی سفید ڈوری آ گئی. تو ایکچولی یہ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ آسمان میں جب لائٹ ڈسٹنگوش ہوتی ہے تب کی بات جو ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹائم بتائے ہیں کہ کب سے کب تک روزہ رہنا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے. مباشرت یعنی اگین انٹیمیسی کی بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کی انٹیمیسی منع ہے اپارٹ فرام روزہ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں. تو روزے کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس حالت میں بھی میاں بیوی کی انٹیمیسی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے غرض سے خود کو مسجد میں روکنا. اب یہاں پر عاکفون فی المساجد ہے، یہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز سنت سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا. کچھ عورتیں کیا کرتی ہے، گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، لیکن اعتکاف گھر میں نہیں، اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. اور مسجد کون سی جگہ ہوگی؟ مسجد وہ جگہ ہوگی جہاں پر 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جائے. ٹھیک ہے، آپ ایسے کوئی مصلی ہے یا گھر کا کوئی ایریا ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ مسجد نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو مسجد ایک پرٹیکولر پلیس ہوگی جہاں پر 5 وقت کی بعد جماعت نماز ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم کو مسجد کا ایکسس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر ہمیں تو مجبوری میں گھر میں اعتکاف کرنا ہوگا. اب آج کل حالات دیکھیے کہ عمرہ بند کر دیا گیا ہے، آپ جو ہے وہاں عمرہ جا کر نہیں کر سکتے حالات کے حساب سے. تو کیا آپ کہیں گے کہ وہاں عمرہ بند ہو گیا تو میں اپنے گھر میں عمرہ کر لوں گی؟ از اٹ پاسبل؟ اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جگہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہیں پر آپ کو کرنا ہوتا ہے. سملرلی اعتکاف آپ مسجد میں ہی کر سکتی ہیں. اگر مسجد آپ نہیں جا سکتے ہیں، ایکسس نہیں ہے، تو پھر آپ کو اعتکاف ہی نہیں کرنا ہے. آپ اس کو جو ہے بدل کر گھر میں نہیں کر سکتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کے. فلا تقربوها، تو نہ تم قریب جانا ان کے، یعنی ان احکامات کو توڑنے کی کوشش بھی مت کرو. تم کراس یہ لمٹس مت کرو، چاہے روزوں سے ریلیٹڈ ہو یا پھر آپ بہت ساری چیزیں یہاں پر آئی، دعا بھی آئی، روزے اسپیسیفکلی آئے یہاں پر، اور اعتکاف کی بات آ گئی یہاں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی ڈیپلی ایکسپلین کیے ہیں. دیکھیے آپ، میاں بیوی کے رشتے سے لے کر روزوں سے لے کر ہر حکم اللہ تعالیٰ کا کلیئرلی ڈیپلی ایکسپلینڈ ہے.
लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो बचे। किससे बचे? अल्लाह ताला की नाराजगी से बचे, जहन्नुम से बचे, क़यामत के उस दिन की रुसवाई से बचे। सूरत अल-बकरा एंड स्पेशली जुज़ 2 इज फुल ऑफ अहकामात एंड अहकामात एंड अहकामात एंड अहकामात। अब यहाँ की आगे की जो आयत है वो रिश्वत के ऊपर है। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम, और न तुम खाओ अपने माल आपस में, बिल बातिली, साथ बातिल तरीके के। बातिल तरीका क्या है? बातिल तरीका हर वो तरीका है जो शरीयत में गलत और हराम बता दिया गया है, वो बातिल तरीका है। तो तुम आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से, हराम तरीके से मत खाओ। व तुदलू, और तुम पहुंचाते हो, बिहा उनको, इलल हुक्कामी, तरफ हाकिमों के, यानी हाकिमों की तरफ तुम रिश्वत देते हो गलत फैसला करवाने के लिए। यहाँ पे हाकिम इन द सेंस इट कुड बी जज, इट कुड बी कोई अथॉरिटी वाला पर्सन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, यानी जिसके पास भी अथॉरिटी है फैसला करने की, तुम उसके पास रिश्वत देते हो। लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि तुम खा लो एक हिस्सा माल में से लोगों के, यानी जो तुम्हारा हक नहीं है, जो किसी और का हक है, वो तुम हाकिम की तरफ रिश्वत देकर अपने हक में करवा लेते हो। अमवालिन नास, माल में से लोगों के, बिल इस्मी, गुनाह के साथ, यानी ये रिश्वत, ब्राइबिंग, ये गुनाह है। वह अंतुम तअलमून, हालांकि तुम जानते हो। यानी अगर किसी को कुरान की नॉलेज नहीं है, अगर किसी ने ये आयत जिंदगी में कभी पढ़ी भी नहीं है, बट स्टिल ही नोज कि ये गुनाह है, इसलिए लेने वाला और देने वाला क्या करता है? वो अंडर द टेबल ये काम होता है। उसको भी पता है, हर अक्ल वाला जानता है कि ये क्या है, गुनाह है कि नहीं? तो ये गुनाह है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक मैं एक बशर हूँ, मेरे पास झगड़ा करने वाले आते हैं, और मुमकिन है कि तुम में से बाज लोग अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से पेश कर सकता है, या किसी के पास सलाहियत होती है कि वो अपनी बात को जो है अच्छे तरीके से पेश करे, तो मैं ख्याल करूं कि उसने सच कहा है, जिसकी वजह से उसके हक में फैसला दे दूं। तो जिस शख्स को मैं किसी दूसरे मुसलमान का हक दे दूं, तो दर हकीकत जहन्नम की आग का एक टुकड़ा है, चाहे तो वो उसे ले ले या छोड़ दे। यानी इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई अगर जज के सामने बात को ऐसी रखे कि फैसला अपने हक में ले ले, जबकि उसका हक नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जहन्नुम की आग का एक टुकड़ा है। ये गलती से अगर हाकिम फैसला कर दे तो भी लेने वाला, क्योंकि लेने वाला तो जानता है कि वो उसका हक नहीं है, तो आप सोचिए कि गलती से फैसला करवाना का इतना जहन्नुम का टुकड़ा है, तो रिश्वत देकर फैसला करवाना ये और कितना जो है इसका गुनाह होगा, सोचिए, है कि नहीं? और नाहक माल खाने में, माल किसी का हड़पना, यतीम का माल खाना, रिश्वत देना लेना, चोरी, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज आई है, बिल बातिली, बातिल तरीके से माल खाने में, माल हड़पना, यतीम का माल खाना, रिश्वत, चोरी, धोखा, कर्ज लेकर वापस नहीं देना, सब आएगा। विरासत की गलत तकसीम, सूद, नाजायज तिजारत, अमानत में खयानत, ज़कात ना अदा करना, किसी से कोई काम लेना लेकिन उसके पैसे नहीं अदा करना, ये सारी चीजें आएगी। देन कमिंग टू आयत नंबर 189, यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। कौन सवाल करते हैं? सहाबा कराम सवाल करते हैं। किससे सवाल करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। किसके बारे में सवाल करते हैं? अनिल अहिल्ला, हिलाल सिंगुलर है, अहिल्ला प्लूरल है, चांद के बारे में सवाल करते हैं आपसे, चांद के बारे में। चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी धागे की तरह होता है, कभी फुल मून होता है, घटता है, बढ़ता है, ये क्यों होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब उन्हें शरीयत के एतबार से भी दिया। जैसे आज भी कुछ तारीखों को मनहूस माना जाता है,
ہے کہ نہیں؟ اماوس ہے، پونم ہے، کچھ مہینوں کے کچھ تاریخیں ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. اس میں کوئی سپرسٹیشیس بات نہیں ہے، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کس لیے ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. اسلامک کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے اور ہم جو ہے لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں. یس، اٹ کنسسٹ آف 12 months, 12 lunar months. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہی آیت اتر گئی اور اس سے پہلے بھی جو ہے چاند کی تاریخوں کے حساب سے عبادات ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیلکولیشن کرنا ہے، کیسے چاند کو دیکھنا ہے، چاند کی گواہی کیسے لینا ہے. 29 اگر ڈیز ہو گئے 30 نہیں ہوئے، چاند اگر پھر بھی نہیں نظر آیا تو کیسے اس کو، سب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی. لیکن پراپر ہجری کیلنڈر وتھ نمبرنگ ٹو ایئرز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں دیا، کیپنگ 1 ہجری ایز اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا کیلنڈر. ٹھیک ہے. اور اس سال میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج. آپ دارالارقم کی ویب سائٹ پہ 12 months of اسلام کی ایک بکلٹ ہے، وہ دیکھیے ضرور. اس میں تمام منتھس کو، ان میں کیے جانے والے بدعتوں کو، ان کی امپورٹنس کو، سب چیز کو ڈیٹیل میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی وڈ بہت چھوٹی سی بکلیٹ ہے، ایزیلی یو کین ڈو اٹ ان 1 day، یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں تو 1-2-3 دن میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی اسائنمنٹ ہے کہ جس ٹو کمپلیٹ ہونے سے پہلے دے شوڈ ریڈ دس بکلیٹ. ٹھیک ہے. آئی ول ایکچولی پوسٹ دس بکلیٹ ان آل دا گروپس، لسنرز اور رجسٹرڈ دونوں اسٹوڈنٹس کے میں سارے گروپس میں انشاءاللہ پوسٹ کروں گی، پورٹل پر بھی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 12 months آپ جو ہے اس کا ضرور پڑھیے. اب اس کے علاوہ پر روزوں کے احکامات کا میں نے ایک لیکچر تو آپ کو پرووائڈ کیا ہے، لیکن اس میں ایک ڈیٹیل کورس بھی ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات اور مسائل، کیونکہ آگے جو آنے والے وہ حج کے احکامات اور مسائل ہیں. تو ابھی تو کلوز ہے وہ اس کی رجسٹریشن، لیکن آپ اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو فقہ کے لیولز کھلنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان اکتوبر. تو آپ لوگ ضرور اس میں رجسٹر کروائیے. اف یو کین بیلنس بٹوین دس اینڈ دیٹ، یا پھر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جب آپ کو چھٹی ہو، بیچ میں بریک ہو، وین یو فائنڈ ٹائم دین ایٹ دیٹ ٹائم یو کین رجسٹر. آگے کی آیتیں کیونکہ حج کے اوپر ہے تو میں یہاں پر پہلے حج کا طریقہ لوں گی، اس کے بعد آگے کی آیتیں کروں گی تاکہ یہ آپ کے لیے ایزی ہو. میں یہاں پر بہت شارٹ میں لے رہی ہوں، اگر اس کو ڈیٹیل میں کرنا ہے اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ یو، اور اسپیشلی جو فریکوینٹلی عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جس کا حج کا ارادہ ہے تو وہ لوگ یہ ضرور کریں. ٹھیک ہے. جو فریکوینٹلی عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جو حج کے لیے جاتے ہیں، یہ اس میں حالانکہ یہ صوم، زکوٰۃ اور حج تینوں کا ہے، تو صوم اور زکوٰۃ تو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور حج جو ہے جو جانے والا ہے یا عمرے پر فریکوینٹلی جانا ہے اس کے لیے تو ضرور آپ لوگ کریے. ابھی اوپن نہیں ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر میں شارٹ میں لوں گی، ڈیٹیل میں جو ہے آپ کو وہ کورس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کافی آورس کے اوپر بیسڈ، یعنی بہت گھنٹوں کے اور کافی ڈیٹیل میں وہ لیکچرز ہے. اس کے تفسیر کے ساتھ لینا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر حج کے 3 طریقے ہوتے ہیں، حج تمتع، حج القران، حج الافراد. ٹھیک ہے. یہاں تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوگا، اور ہدی کیا چیز ہے؟ ہدی جانور کا جو ذبح کرنا ہوتا ہے مینا میں، اس کو ہدی کہتے ہیں. حج تمتع میں پہلے کیا ہوگا؟ عمرے کے لیے ہم جائیں گے، پھر عمرے کے احرام سے ہم باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حج کے لیے دوبارہ احرام پہنیں گے، اور اس طرح حج ہوگا، عمرہ اینڈ حج وتھ 2 احرامز. حج قران میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ ہوگا. اس میں احرام جو ہے عمرے کے بعد حلال نہیں ہوں گے، اس میں احرام سے باہر نہیں آئیں گے. اس میں بھی جانور کی قربانی ہوگی لیکن ایک احرام کے ساتھ. اور حج افراد، اس میں صرف حج ہوگا،
یہ حج افراد قریب رہنے والے لوگ کریں گے. دور رہنے والوں کے لیے عمرہ اور حج دونوں ہوگا. تو دور سے جانے والے حج تمتع اور حج قران. مدینے سے بھی جب صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر ان لوگوں نے حج تمتع یا حج قران ہی کیا, لیکن جو لوکلز ہوتے جو حدود حرم کے اندر رہتے وہ لوگ حج افراد کریں گے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر عمرے کے لیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حج تمتع جو ہے اس میں فرسٹ والا جو عمرہ ہوگا, احرام پہن کر عمرہ ہوگا, وہ شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج, یہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے ہیں. جیسے ابھی ہم نے 4 مہینے حرمت والے, یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے مہینوں کے نام. ٹھیک ہے, آپ سے میں کہوں گی حرمت والے مہینے کون سے, فٹ سے آپ کو جواب دینا ہے کہ محرم, رجب, ذی قعدہ اور ذی الحجہ, یہ 4 جو ہے حرمت والے مہینے. اور حج کے کون سے مہینے ہیں؟ شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج, یہ 3 جو ہے حج کے مہینے ہیں. تو حج تمتع کا جو پہلا عمرہ ہوگا وہ آپ شوال, ذی قعدہ اور ذی الحج میں تینوں میں جو ہے کر سکتے ہیں, یعنی شوال سے دا ٹائم سٹارٹس. اور پھر کوئی اور اگر عمرے کی نیت کرتا ہے وداؤٹ حج کی نیت تو بھی ان مہینوں میں وہ جائز ہے. عمرہ کے بعد لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مکہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آپ عمرہ کر کے ان مہینوں میں پھر گھر آئے واپس اور گھر میں رہ کے پھر آپ جا کر حج نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو اسٹے دیئر اونلی. اور شارٹ ڈسٹینسز اگر ہے, جیسے جدہ ہے, مدینہ ہے, طائف ہے, لیکن فیملی کے پاس بیسیکلی واپس نہیں آ رہے, تو پھر آپ اتنے شارٹ ڈسٹینسز ٹریول کر سکتے ہیں. حج تمتع اور حج قران میں بس فرق یہ ہے کہ تمتع میں یو ول کم آؤٹ آف احرام, قران میں یو ول اسٹے ان احرام. حج سٹارٹ کب سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں. 8 ذی الحج یوم الترویہ. تو یہاں پر یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز مینا میں ہوگی 8 کے دن. ٹھیک ہے, 8 ذی الحج کے دن ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر مینا میں ہوگی. 9 کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. یوم العرفہ کو آپ کو مینا میں فجر پڑھنے کے بعد یو ہیو ٹو گو ٹو عرفہ کا میدان, وہاں پر سن سیٹ تک آپ کو رہنا ہے. سن سیٹ کے بعد مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے, حالانکہ سن سیٹ ہو جائے گی بٹ ڈیلے کریں گے اس کو, اور مزدلفہ میں نائٹ سٹے ہوگی اور وہاں پر مغرب اور عشاء ہوگی. پھر 10 کو یوم النحر کہا جاتا ہے. نہر ہم لاسٹ سیشن میں لیے, واٹرز نہر, ذبح ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ اس کو نہر کہتے ہیں. اس دن قربانی ہوگی, یعنی ہدی کا جو جانور ہے اس کی قربانی ہوگی, اور پھر بال نکالیں گے اور فرسٹ جو ہے احرام کے کنڈیشن سے باہر آئیں گے. پھر 11, 12 and 13 ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اس میں رمی ہوگی اور مینا میں سٹے ہوگا. ٹھیک ہے, اور مینا میں سٹے 2 دن بھی ہو سکتا ہے اور 3 دن بھی. آیتیں اس کے آگے آئے گی. I hope this is clear for you all. آیتیں میں پڑھتی ہوں اور اس میں آپ کو سمجھاتے جاتی ہوں انشاءاللہ. یہاں پر بتایا گیا قل ہی مواقیت للناس والحج, کہہ دیجئے ہیا یعنی چاند وہ کیا ہے, اوقات مقرر کرتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. ولیس البر, اور نہیں ہے نیکی, بأن تأتوا البیوت من ظہورها, یہ کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے. دور جاہلیت میں ڈیورنگ حج اگر کوئی کام سے گھر آتا تو ڈور سے نہیں بلکہ بیک انٹرنس سے یا کھڑکی سے آتا اور اس کو نیکی سمجھتا. تو یہاں پر یہ جو ایک جاہلانہ طریقہ تھا کہ تم سمجھتے کہ گھروں کو انٹرنس سے نہیں آنا ڈیورنگ حج اور کھڑکی سے آنا یا بیک انٹرنس سے آنا, اس کو نیکی سمجھتے ہو, تو یہ نیکی نہیں ہے. اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, لیکن نیکی کیا ہے جو تقوی اختیار کرے. نیکی از ریلیٹڈ ٹو تقوی. یہاں پر ایک بات میں آپ کو مینشن کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز نیکی سمجھ کر اس کو کرتے ہیں, اس کو یہاں پر ریجیکٹ کیا گیا ہے. کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے کوئی بھی نیکی جو قرآن اور احادیث میں جس کی دلیل نہیں ملتی, جس کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں, وہ نیکی نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جیسے قرآن خوانی ہے, درود کے دستر بچھانا ہے, آیت کریمہ کا دستر بچھانا ہے, کنڈے ہیں, 11ویں ہے, چہلم ہے, زیارت ہے, میلاد ہے,
شب معراج اور شب بارات یہ سب دین کا حصہ سمجھ کر نیکی سمجھ کر کی جاتی ہے، جبکہ اس کی دلیل ہم کو قرآن اور سنت میں نہیں ملتی۔ تو یہاں پر اس آیت میں ہر اس چیز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے جو تم نیکی سمجھ کر رہے ہو، یہ جہالانہ طریقوں کو چھوڑ دو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی جو تقوی اختیار کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ یہاں جہالانہ طریقوں کو چھوڑ دو، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ ارینا مناسکنا میں ہو گیا تھا نا حج کے مناسک، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور شارٹ میں تو میں آپ کو یہاں پر بتا دی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ طریقے کو اپناؤ، اور واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر نا تقوی کے ساتھ بیوٹیفل آیتوں کا ریپیٹیشن ہو رہا ہے، آپ ان آیتوں پر غور کرتے جائیے، تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا بتا رہے ہیں۔ آگے کی کچھ اور آیتوں میں بھی ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اور جب یہ تقوی ہوگا تبھی تو ہم کیا کریں گے، رسومات کو، باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑیں گے۔ ہمارے جو رسم و رواج ہے، ہمارے جو رسومات ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، ان سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ ہوشیاریوں سے، دھوکے سے، غلط کاموں سے، چالاکیوں سے کامیاب ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی کہاں پہنچیں گے؟ الٹیمیٹلی تو جہنم میں پہنچیں گے۔ کامیابی از پاسبل اونلی اینڈ اونلی وتھ تقوی۔ تو بہت اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کا ڈر ایک اکیلی چیز ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت